بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر فاطمہ علی رضا مغل ہے اور میں فاؤنڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالج کے کمیونٹی میڈیسن ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ ہوں۔ سامعین، آج جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، لیکن اس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ موضوع ہے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے۔ آج اکتوبر 10 ہے، یعنی آج دنیا بھر میں صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے، ذہنی صحت کا۔ کیوں مناتے ہیں ہم یہ دن؟ اس لیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ذہنی صحت کے حوالے سے آگاہی پھیلائی جائے، اور اس لیے کہ جو مینٹل ہیلتھ یعنی ذہنی صحت کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جیسے کہ ڈاکٹرز، ماہر امراض نفسیات، سائیکالوجسٹ، اس کے علاوہ حکومتی ادارے اور NGOs، یہ اپنا مقصد بنا لیں اور ان کی منزل مقصود یہ ہو کہ ہر انسان جس کو ذہنی سپورٹ کی یا اپنی ذہنی صحت کے لیے علاج کی ضرورت ہے، اس کو وہ تمام چیزیں ہم پہنچا سکیں، اس کے لیے اویلیبل ہوں وہ ساری چیزیں جس کی اسے ضرورت ہے۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ جو عالمی ادارہ صحت ہے، 2019 میں انہوں نے یہ نمبرز ایشو کیے کہ دنیا بھر میں 970 ملین سے زائد افراد ہیں جو کسی نہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہیں، اور پاکستان میں یہ نمبر جو ہے 20 ملین سے بھی زیادہ ہے، یعنی تقریباً ہماری جو عوام ہے اس میں سے 10% سے بھی زائد لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی ذہنی مرض کے شکار ہیں۔ اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہر سال دنیا بھر میں خودکشی سے 8 لاکھ سے زائد افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں، جو کہ شاید اگر وقت پہ ان کو مدد مل جاتی تو ان کی جانیں بچ جاتی۔ اب بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہوتے کیسے ہیں ذہنی مرض، کن لوگوں کو ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ ذہنی امراض کی بہت ساری الگ وجوہات ہیں۔ ایک تو جینیٹکس ہے، یعنی کچھ لوگوں میں جس طرح ذیابیطس یا بلڈ پریشر یا طرح طرح کے کینسرز ان کے خاندان میں رن کرتے ہیں، اسی طرح کچھ ذہنی بیماریاں بھی خاندانوں میں رن کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو مسائل جیسے کہ ازدواجی ناچاکی، گھریلو تشدد، طلاق ہو جانا، یا پھر گھر میں بچوں کے سامنے والدین کا بہت زیادہ جھگڑا کرنا۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ معاشرتی مسائل ہیں، جیسے کہ بچوں کا آپس میں موازنہ کرنا کہ بھئی تمہاری پھپھو کے بیٹے کے تو 90% مارکس آئے ہیں، تمہارے کیوں نہیں آئے، یا تمہاری خالہ کی بیٹی کا داخلہ تو میڈیکل کالج میں ہو گیا، تمہارا کیوں نہیں ہوا۔ اسی طرح لڑکیوں پہ تنقید کی جاتی ہے کہ بھائی اتنی عمر ہو گئی ہے، تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی، شادی ہو گئی ہے تو بچے کیوں نہیں ہیں، بیٹے ہیں تو بیٹیاں کیوں نہیں ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں ان کے بیٹے کیوں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو یوتھ ہے اس میں بے روزگاری آج کل بہت پھیل گئی ہے، خاص طور پہ اس ورلڈ وائڈ ریسیشن میں، تو اس کی وجہ سے معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے، جو کہ ان کی ذہنی صحت پہ بہت برا اثر ڈال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جن افراد کو جنسی طور پہ ہراساں کیا گیا ہے، چاہے بچپن میں چاہے بڑے ہونے کے بعد، ان میں بھی ذہنی امراض ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ کون کون سی بیماریاں ہیں زیادہ میجر جو ہیں، جو زیادہ دیکھی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ڈپریشن، سب نے نام سنا ہی ہوگا کہ ڈپریشن ہے، میں آج کل ڈپریسڈ ہوں، یا فلانے کو ڈپریشن کا مرض ہوا ہے۔ اس کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے اداس رہنا، اپنی نارمل چیزوں میں دلچسپی نہ لینا، اپنے جو آپ کے زندگی کے بیسک ٹاسک ہیں جیسے کہ جاب پہ جانا یا خواتین کا گھر اور بچے سنبھالنا، وہ بھی نہیں کر پانا۔ اس کے علاوہ انزائٹی ہے، انزائٹی یعنی الجھن، پریشانی رہنا ہر وقت۔ سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں لوگ اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں، ان کو طرح طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، سنائی دیتی ہیں، جو کہ حقیقت میں ہوتی نہیں ہے۔ ایٹنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں انوریکسیا نروسا ہے، جس میں لوگ کھانا ہی بند کر دیتے ہیں، بالکل نہیں کھاتے، اور اس سے اموات بھی بہت ہوتی ہیں۔ یا بولیمیا نروسا ہے جس میں لوگ کھانا کھانے کے بعد زبردستی اپنے آپ کو الٹی کرواتے ہیں۔ یہ سب الگ الگ ذہنی امراض کی اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ہوتے ہیں، بٹ یہ سب سے زیادہ عام ہے، کامن ہے۔ اگر علامات کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں میں
آہستہ آہستہ یا پھر ایک دم سے ان کی پرسنالٹی، ان کی جو شخصیت ہے اس میں تبدیلی آنے لگتی ہے. اداس رہنا یا بہت زیادہ ایکسائٹڈ رہنا کسی چیز کے بارے میں، یا پھر خوف زدہ رہنا، طرح طرح کی چیزیں دکھائی سنائی دینا، یہ کہنا کہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں لوگ، مجھے سنائی دیتی ہیں آوازیں جو کہ ایکچولی ہے نہیں، اور اپنے روزمرہ کے کام نہ کر پانا. یہ ساری چیزیں ہیں کچھ علامات. اس کے علاوہ بچوں میں بھی بڑوں میں بھی گھر سے بھاگنے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ سب علامات ہیں کسی نہ کسی ذہنی مرض کے شروع ہونے کی. سب سے پھر ایک سوال آتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ہے آپ کا پیارا جو یہ علامات شو کر رہا ہے، تو گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ اس شخص کا ساتھ دیں. اسے یہ مت کہیں کہ سب تم امیجن کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہے، ڈپریشن کچھ بھی نہیں ہوتا، تم تو ناشکرے ہو. اس طرح کی باتیں نہ کریں، اس سے معاملہ اور خراب ہوتا ہے. اس کو سپورٹ کریں، اس کی ہیلپ کریں، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ماہر نفسیات کے پاس. اور سب سے پہلے اس چیز کو معیوب سمجھنا چھوڑ دیں. جیسے ڈائبٹیز ہے جو کہ انسولین کی کمی سے ہوتی ہے، اسی طرح بہت سے ذہنی امراض دماغ میں کیمیکلز کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ صرف جن بھوت اور ناشکری کی وجہ سے نہیں ہوتے. یہ بات سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ کوئی سائیکائٹرسٹ کے پاس جائے، کوئی ماہر نفسیات کے پاس جائے. تو سب سے پہلے تو آپ کو سپورٹ کرنا ضروری ہے اپنے گھر والوں کو. اور یہ جو الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، سن کی یا پاگل، یہ پلیز استعمال نہ کریں. یہ ایک انتہائی غلط بات ہے کہ ایک انسان پہلے ہی سفر کر رہا ہے، پہلے ایک تکلیف سے گزر رہا ہے، اور آپ اس پہ تنقید کریں، اس کا مذاق اڑائیں یا اس کو طعنے دیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پریونٹ کس طرح کر سکتے ہیں مینٹل النس یعنی ذہنی بیماریاں، ان کا روک تھام کیسے کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اگر حکومتی سطح پہ دیکھا جائے تو ملک کے حالات اگر خراب ہوں، یعنی جنگیں ہوں یا معاشی یہ بحران آیا ہوا ہو، وہ یہ چیز اکثر لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کو یعنی ذہنی صحت کو بہت بری طرح افیکٹ کرتی ہے. تو حکومت کا کام ہے کہ ملک کے حالات کو سٹیبل رکھے. اس کے علاوہ لوگوں کی تعلیم اور روزگار اور جو صحت یعنی ہیلتھ کیئر، جو آپ کا ڈلیوری سسٹم ہے یعنی جو ہسپتال ہے، ان کو ایسا رکھا جائے کہ جو بندہ پہنچے اس کو علاج ملے، فوری علاج ملے، بہترین کوالٹی کا، اور ایسی قیمت پہ جو وہ افورڈ کر سکے. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کو جو تنقید کی عادت ہے لوگوں کے رنگ روپ پہ، لوگوں کے جسم پہ، ان کی تعلیم پہ، ان کی معاشی حالت پہ، ان کی جو میرٹل سٹیٹس یعنی شادی شدہ ہیں یا نہیں، کتنے بچے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس چیز پہ تنقید بند کی جائے. اس کے علاوہ سپورٹ دینا بہت ضروری ہے. یہ ہمارا کام ہے، ڈاکٹرز کا بھی، گھر والوں کا بھی، پوری کمیونٹی کا، کہ اگر آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو ان کو سپورٹ دیں، ان کو صحیح جگہ یعنی جو شعبہ ذہنی صحت ہے بڑے ہسپتالوں میں، وہاں لے کے جائیں اور ان کا علاج کروائیں. اس طرح ہم اس بیماری کو بھی، ان کنڈیشنز کو بھی اوور کم کر سکتے ہیں، اور ہم ایک ایسے پاکستان کی طرف بڑھ سکتے ہیں جس میں ذہنی صحت کو بھی امپورٹنس دی جاتی ہے اور لوگوں کو صحیح وقت پہ مدد ملتی ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.